نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دن ہو گئے میری ویڈیوز ویلاگز وغیرہ تلاوت وغیرہ نہیں آ رہی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں ابھی 1-2 دن پہلے بڑی عید ہماری گزری ہے۔ لوگوں نے اپنے جانور قربان کیے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی تھی، انہوں نے کیے جانور، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں ناظرین، بڑی اہم بات ہے۔ آپ جس طرح جانتے ہیں چند دن پہلے میں نے خبر سنی کہ ایک سانگڑ ایک شہر ہے، آپ جانتے ہوں گے سانگڑ سندھ کے اندر ہے۔ وہاں پہ ایک غریب بیچارہ کسان ہے، وہ اپنی زمینوں میں آتا ہے، آ کے اپنی کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتا ہے، جس طرح ایک ذمہ دار کا پیشہ ہوتا ہے، اور اپنے جانوروں کو کھول دیتے ہیں وہ کہ چلو چر لیں، پیٹ بھر لیں، اسی طرح ہوتا ہے۔ اور اس نے بھی آ کے اس کا جو اونٹنی تھی اس نے اس کو کھول دیا، وہ چرتی رہی، چرتے چرتے ایک دوسرے کھیت میں چلی گئی۔ وہاں کے لوگوں نے اس کو پکڑا، اس کو باندھ کے اس کے اوپر تشدد کیا، اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ ناظرین، جب اس کی ٹانگ کاٹ دی اور اس پر پھر ٹانگ کاٹنے کے باوجود اس کے اوپر تشدد کرتے رہے، وہ چلاتی رہی، بلبلاتی رہی، روتی رہی، چنگاڑتی رہی، اس کے سننے والا کوئی نہیں تھا، شاید سب مردہ ضمیر کے لوگ تھے جو اس کے اوپر تشدد کر رہے تھے۔ اللہ کی ذات بڑی زبردست قدرت والی ذات ہے۔ اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے ویسے ہو جاتا ہے۔ بے زبان جانور ہے، وہ تو اللہ ہی کو شکایت کر سکتا ہے۔ پھر ادھر ویڈیو بھی بن رہی تھی اور وہ ویڈیو ایک وائرل ہو گئی، اور جب وائرل ہوئی تو پوری دنیا نے دیکھا یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا۔ عید کے دن چل رہے ہیں، لوگ عید قربا کے لیے جانور خرید رہے ہیں، اور ادھر انہوں نے ایک بے زبان جانور کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی، اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کی۔ یقین مانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمارے جو نبی ہیں رحمت للعالمین تھے، ٹھیک ہے، پورے عالم کے انسانوں کے لیے، ہر چیز کے لیے وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے۔ رحمت للمرسلین نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، سارے انسانوں کے لیے جتنی چیز اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائی ہے ان سب کے نبی تھے، وہ رحمت للعالمین اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور کو دھوپ میں بندھا ہوا دیکھ لیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کو کھول کے سائے میں باندھتے، ان کو پانی پلاتے۔ اور یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، گھاس کھا لیا، پورا ہم سال انہی جانوروں کا دودھ پیتے ہیں، انہی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، انہی جانوروں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے تھوڑا سا چارہ کھا ہی لیا تو ہم نے اس جانور پر قیامت توڑ دی۔ پھر جب وہ ہائی لائٹ ہوا یہ واقعہ پوری دنیا میں دیکھا گیا، تو جب ہمارے ایک صوبے کے گورنر صاحب ہیں، انہوں نے اس غریب کسان کو 2 اونٹ دے دیے۔ وہ 2 اونٹ دے دیے، اس کا نقصان بھی پورا ہو گیا، اس کو 1 اونٹ اضافی مل گیا، لیکن جو اس اونٹنی کے ساتھ ظلم ہوا اس کا کون مداوع کرے گا، اس کے ظلم کا کون حساب دے گا؟ کیا اللہ جل شانہ کی پکڑ ان پر نہیں آئے گی؟ اور پھر جب پولیس کا ذکر ہوا تو پولیس والوں اس کا نام دینے سے بھی قاصر تھے، نام بھی نہیں دے رہے تھے وہ کہ یار یہ کس کا ہے۔ ہمارے جو
صوبہ سندھ کی حکومت ہے، جن کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ان کا بڑا عہدیدار ہے، وہ بڑا حسن رسوخ رکھتا ہے اس پارٹی کے اندر۔ تو پولیس والے نام بھی نہیں دے رہے تھے، قاسم سوری صاحب ہیں، انہوں نے ان کا ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے نام دے دیا، یہ غلام رسول شر صاحب ہیں، جگیردار ہیں۔ یہ جگیردار صاحب نے ظلم کیا ہے، اور یہ آپ دیکھیے اس اونٹنی کے ساتھ کیسے ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ رو رہی ہے، چنگاڑ رہی ہے، بل بلا رہی ہے، اور اس کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی۔ میرے بھائیوں، پرند چرند ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم جب زمین والوں پر رحم کریں گے، اوپر والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم کسی کو مذہب کے نام سے قتل کر دیتے ہیں، کسی کو توہین رسالت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں۔ جو ظلم کرتا ہے، جو توہین رسالت کرتا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جو نہیں کرتا اس کے ہم گھروں کو بھی جلا دیتے ہیں، اسے زندہ بھی جلا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم اقلیتوں کے بھی ان کے رویے کو بھی واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ انسانیت کے ناطے، ان کے ساتھ جو ان کا قانون کے مطابق جو حسن سلوک ہے انسانیت کا، وہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا ثبوت ہے، ادارے ہیں، ثبوت دیں، ادھر وہ سزا پائیں، اور ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کی جان لینے کا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ میری بڑی دکھ بھری ایک ویڈیو تھی۔ میں نے کہا چلو میں آپ کے گوشوار کروں، کیونکہ غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم لابی ہے جتنی بھی، یہ آخر مسلمان ہی تھے نا۔ غلام رسول شر صاحب کے جو لوگ تھے مسلمان ہی تھے نا، غیر مسلم تو نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا، حرف کس پہ آیا؟ اسلام کے اوپر، اسلام کی بدنامی ہوئی ہے۔ اور ادھر انگریز لوگ وہ کیا دکھا رہے ہیں؟ جو مزور کتا ہے، اس کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں، اس کے اوپر ریڈیو لگا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، سب وہ ریڈیو لگا رہے ہیں۔ ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ ٹانگ کاٹی جا رہی ہے۔ کس کی بدنامی ہوئی؟ مسلمانوں کی بدنامی نہیں ہوئی، اسلام کی بدنامی۔ خدا را اس چیز سے پرہیز کیا کریں۔ جانور ہے، ہم ان کا دودھ بھی پیتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اگر اس نے تھوڑا سا چارہ کھا ہی لیا ہے، کون سی اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے آپ کے اوپر؟ ٹھیک ہے، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ اگلے نئے ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ وآخر دعوانا